کو بھی برا بلا کہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی برا بلا کہا، اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ، حکومت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ نعرہ بڑا اچھا تھا، نیت بڑی خراب تھی۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ ان کے الفاظ اچھے ہیں مگر نیت بری۔ نعرہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، کتنا اٹریکٹیو نعرہ ہے، مگر خوبصورت نعرے کے اندر نیت بڑی خراب تھی۔ نیت خراب کیا تھی؟ ان الحکم الا للہ کہہ کر وہ جہاں حضرت امیر معاویہ کی حکومت کی نفی کرتے تھے، وہاں وہ بدبخت خارجی حضرت مولا علی شیر خدا کی خلافت حقہ کی بھی نفی کرتے تھے اور ان کی خلافت راشدہ کی بھی نفی کرتے تھے، جبکہ اسے ماننا عین تقاضائے شریعت تھا، کیونکہ یہ الخلافت بعدی 30 سنہ کا حصہ تھا، یہ حکومت مصطفیٰ کا تسلسل تھا، تو وہ ان کی بھی نفی کرتے تھے۔ یہ فتنہ خارجیوں کا پیدا ہوا، چنانچہ انہوں نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کو اور حضرت امیر معاویہ کو، دونوں کو معاذ اللہ واجب القتل اور کافر ڈکلیئر کر دی، دونوں کو بیک وقت واجب القتل ڈکلیئر کر دی، اور دونوں کے خلاف ان کی سازشیں شروع ہو گئی اور ان کی پھر الگ جنگیں ہوئی، اور اس فتنہ کو بھی حضرت مولا علی شیر خدا نے کچلا رضی اللہ تعالی عنہ، اور بالآخر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سبب بھی یہی بدبخت خارجی بنے، اور حضرت امیر معاویہ کو بھی نہیں خارجیوں میں سے کسی نے شہید کیا۔ یہ تیسرا فتنہ تھا۔ اور ان خوارج کا عالم کیا تھا؟ یہ نماز کے بڑے پابند تھے، روزے کے پابند، زکوٰۃ کے پابند، نوافل کے پابند، کثرت سے تہجد پڑھتے، ذکر اذکار کرتے، تلاوت قرآن کی بڑی کرتے۔ وہ ساری خوبیاں ان میں تھیں جس قسم کی خوبیاں آج کل بعض بڑے متشدد قسم کے ملاؤں کی جماعتوں میں پائی جاتی۔ میں نام نہیں لیتا، بقایا آپ خود سمجھ لیں۔ بعض لوگ بڑے متشدد ہیں، ان کے نعرے بھی صرف اسی قسم کے، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کی حکمرانی کو نہیں مانتے، اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں، اللہ کے سوا کسی کا نظام نہیں، حتیٰ کہ نظام مصطفیٰ بھی نہیں مانتے، نظام الہی مانتے، شریعت محمدی بھی نہ کہو، شریعت الہی کہو، حکومت صرف اللہ کی، امر صرف اللہ کا، اور صرف توحید کو مانتے ہیں، صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ جن لوگوں کا زور بڑی شدت کے ساتھ صرف اللہ پر اور اللہ پر اور اللہ پر ہے، حتیٰ کہ رسول پاک کی ذات، رسول پاک کی حکومت، رسول پاک کی حاکمیت کا بھی انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ نام نہاد حاکمیت الہیہ کے تصور پر۔ وہ لوگ بڑے شدید ہیں، نماز میں آپ سے بڑھ کر، روزوں میں بڑھ کر، تہجد میں بڑھ کر، اذکار میں بڑھ کر، جہاد میں بڑھ کر، تلاوت قرآن میں بڑھ کر، شریعت کی ظاہری پابندی میں بڑھ کر، وہ ساری علامتیں جو اس دور کے خوارج میں نظر آتی تھیں، وہ آج بھی کہیں کہیں اگر کھلی آنکھوں سے آپ دیکھیں تو نظر آتی ہیں۔ رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ ٹولہ میری امت کے آخر وقت تک موجود رہے گا، اور اس ٹولے کی ایک علامت حضور علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ یہ میری امت کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کرے گا، کافر اور مشرک ڈکلیئر کرے گا، شرک کا فتویٰ دے گا مسلمانوں پر۔ یہ بھی ان کی علامتوں میں سے ہے، اور یہ بھی ان کی علامتوں میں سے ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ سے مروی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں، میں صحیح بخاری کوٹ کر رہا ہوں، وہ آیتیں جو کافروں اور مشرکوں کے حق میں نازل ہوئی تھی، انہیں پڑھ پڑھ کر مسلمانوں پر اطلاق کرے گا، اور مسلمانوں کو ان آیتوں کے نام سے کافر و مشرک بنائے گا۔ یہ ساری علامتیں صحیح بخاری اٹھائیے، مسلم اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، صحاح ستہ اٹھائیے، یہ ان خارجیوں کی تھی، یہ ان خارجیوں کی تھی۔ تو اس ذہنیت کی ابتدا خود عہد رسالت مآب سے ہی ہو گئی تھی۔ وہ ذوالخویسرہ تمیمی نامی ایک شخص تھا، کیا نام؟
ذوالخویسرہ تمیمی نامی قبیلہ بنو تمیم کا ایک شخص ذوالخویسرہ، جس نے بھرے مجمع میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، حضور کو براہ راست خطاب کر کے اس بدبخت نے کہا تھا اتق اللہ یا محمد اعدل یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر، معاذ اللہ سے براہ راست حضور پر تنقید کر دی تھی، براہ راست حضور علیہ السلام پر اس شخص نے تنقید کر دی تھی اور کہا تھا عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے، اللہ سے ڈرو۔ اس پر آقا دو جہاں علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے بدبخت، اگر میں اللہ سے نہیں ڈرتا اور میں عادل نہیں ہوں جسے صبح و شام آسمان سے غیب کی امانت عطا کی جاتی ہے، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو روئے زمین پر ہے کوئی شخص اور عدل کرنے والا؟ مگر وہ گستاخ رسول پاک کا وہ بدبخت حضور علیہ السلام کو طعنہ دے کر صحابہ کرام کی بڑی مجلس میں حضور کی طرف پشت کر کے روانہ ہو گیا، چل پڑا، گستاخی کر کے چل پڑا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے، اور ایک اور واقعہ ہے حضرت خالد بن ولید جلال میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس بدبخت گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ اسے مجلس میں تاجدار کائنات کی بارگاہ پر انگلی اعتراض کی تنقید کی اٹھانے کی جرت کیسی ہوئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر، اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا نہیں خالد بن ولید، رک جا، اس بدبخت کو قتل نہ کر، اسے فقط پہچان لو، اس کی پشت میں سے ایک قوم جنم لے گی اور میری امت کے آخری زمانے تک ہوگی، اور وہ قوم نمازیں تم سے زیادہ پڑھے گی، روزے تم سے، یہ حضور علیہ السلام کن کو فرما رہے تھے؟ صحابہ کرام، ان کی نمازیں تم سے زیادہ ہوں گی، ان کے روزے تم سے زیادہ ہوں گے، یہ قرآن کی تلاوت بھی تم سے زیادہ کریں گے، اسلام کا نام بھی تم سے زیادہ لیں گے، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، قرآن کی تلاوت ان کے مقابلے میں تھوڑی نظر آئے گی، مگر دیکھ لو یہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار میں سے نکل کے خارج ہو جاتا، اور خون کا قطرہ بھی اس کو نہیں لگتا، اس طرح خارج ہوں گے۔ ان کو قتل نہ کرو، ورنہ لوگ ان کی ظاہری نماز روزے دیکھ کر یہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے خود اپنے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وقت نہیں، طعنہ دیں گے کہ مسلمان خود مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اس وجہ سے چھوڑ دیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی پہچان کر لو، اس کی، تاکہ اس کی نسل سے پیدا ہونے والے لوگوں کی پہچان ہو سکے۔ علامتیں کیا تھی؟ صحابی بیان کرتے ہیں، میں آپ کو صحیح بخاری، مسلم، ترمذی سیاستہ بیان کر رہا ہوں، متفق علیہ حدیث صحیح۔ آقا علیہ السلام نے دکھایا، صحابہ کہتے ہیں اس کی پہچان یہ تھی کہ اس کا سر مڑا ہوا تھا، رگڑا ہوا تھا اس طرح کے ساتھ، اس کی داڑھی بہت بڑی اور گھنی تھی، اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، اس کے گال ابھرے ہوئے تھے، اور اس شخص نے اپنا تہبند چادر ٹخنوں سے آدھی پنڈلی تک اونچا اٹھا کے باندھا ہوا تھا، تہبند آدھی پنڈلی تک اونچا باندھا ہوا تھا، سر مڑا ہوا تھا، داڑھی گھنی تھی۔ اس قسم کی اس کی علامتیں تھیں۔ یہ صحابہ کرام نے کیوں بیان فرمایا؟ ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ ہزارہ واقعات ہوئے، ہزارہ باتیں ہوئی، ہزارہ لوگ نظروں سے گزرے، احادیث بھری پڑی ہیں، لیکن کبھی کسی کے ایسے حلیے بھی صحابہ نے بیان کیے کہ فلاں شخص منڈے ہوئے سر کا تھا اور اس کی آنکھیں دسی ہوئی تھیں اور اس کی داڑھی گھنی تھی اور گال ابھرے ہوئے تھے اور ٹخنوں سے اوپر اس کی آدھی پنڈلی تک چادر بندھی ہوئی تھی؟ سوال یہ ہے کہ یہ علامتیں صحابہ نے کیوں بیان کی؟ کوئی تو حکمت ہوگی۔ کیا معاذ اللہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے؟ نہیں، یہ صحابہ کرام کے مقام سے فروتر ہے۔ یعنی کیا اس کی شکل بیان کر کے اس کی شکل کا حلیے کا مذاق اڑا رہے تھے؟ نہیں، استغفر اللہ، صحابہ کرام نے اس وجہ سے نہیں، وہ اونچے لوگ ہیں، اس لیے بیان کی کہ ان علامتوں کو پہچان لو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی پشت میں سے اس کی نسل پیدا ہوگی، جیسے یہ گستاخ ہے وہ بھی گستاخ ہوگی، اس طرح زبان دراز ہوگی، طعنہ دیں گے، نماز روزے تلاوت میں تم سے زیادہ ہوگے، پہچان لو کہ وہ دین دیکھنے میں بڑے دیندار نظر آئیں گے مگر حقیقت میں دین سے خارج ہوں۔ یہ خارجی تھے اور خارجیوں کی نسل،
اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے وقت آخر وقت تک وہ نسل موجود رہے گی. نہیں بھائی، کسی کا نام نہیں لیتے، کسی کا نام نہیں لیتے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو کچھ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا، اتنا بیان کر دینا میرا فرض ہے. سمجھنا، دیکھ بھال کرنا آپ کا اپنا. نام کسی کا نہ لیا کرو. اس چیز سے اونچے رہا کرو، اونچا رہا کرو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، بس دیکھو، پہچانو، پہچان رکھیں. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا. ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، قرآن مجید کی ایک آیت کا معنی پوچھا، اور وہ آیت عام طور پہ غلط لوگ حضور علیہ السلام کی شان کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے. غلط بدبخت اور بد عقیدہ لوگ یعنی ان آیتوں سے یہ مراد لیتے تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ حضور کو جھڑکا ہے، معاذ اللہ تنبیہ کی ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کے لیے ان آیتوں کا غلط استعمال کرتے تھے. وہ آیتیں ایک شخص نے سیدنا فاروق اعظم سے ان آیتوں کا معنی پوچھا، تفسیر پوچھی. علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں، یہ ہے تو احادیث جو ہیں صحاح ستہ کی، انہوں نے پورے باب میں ایک مقام پر جمع کر دی. علامہ ابن تیمیہ یہ وہ عالم ہیں جن کو سب سے زیادہ دنیا میں سعودی عرب میں مانا جاتا ہے. کہاں مانا جاتا ہے؟ سعودی عرب. انہوں نے جمع کر دی. فرماتے ہیں کہ اس شخص نے سوال کیا، یا رسول حضور علیہ السلام کے وہ احادیث، وہ آیات کی آقا کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم سے ان کا معنی کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. معنی نہیں بتایا ان آیتوں، کیا ان کا ترجمہ نہیں بتایا، تفسیر میں نہیں پڑھے. اس نے آیتوں کا مفہوم پوچھا، اور آگے معلوم ہے سیدنا فاروق اعظم نے جواب کیا دیا. فرمایا ذرا سر سے کپڑا ہٹانا، پگڑی یا ٹوپی چادر جو کچھ بھی تھی ذرا ہٹانا. ہٹایا تو اس کے سر پہ بال تھے. آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہارا سر مڑا ہوا ہوتا تو جو آیتیں چن کر ان کا معنی تم نے پوچھا تھا، اگر تمہارا سر مڑا ہوا ہوتا تو اس تلوار سے تمہارے سر کا رگڑا اتار دیتا، قتل کر کے رکھا. اس لیے کہ تمہارا مڑا ہوا سر دیکھ کر میں سمجھ لیتا کہ کہاں سے بول رہے ہو، کس اسٹیشن سے بول رہے ہو. اب چونکہ سر مڑا ہوا نہیں ہے اس لیے شک پڑ گیا، معلوم نہیں ان میں سے ہو یا نہیں ہو، اس لیے چھوڑ دیتا ہوں.